اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات، پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو. اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا دو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں این یریدا اصلاحاً، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں. شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر. وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی. خیر، بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں. لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا. یہ خوب سمجھ لیں. جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں. جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہو. تو اس لیے عقلمند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چراند یعنی وہ نہ کریں. تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، تو کیا کریں. بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. خیر، تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو، اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو. یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں. ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا. یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں. تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں. صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پھڈا ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے. اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا. تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے، تفسیر کا مطلب کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا. ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر، اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا. ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں. اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ، او کما قال نیوٹن. نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو. جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو. یہ نیوٹن کا قانون تھا. آپ نے لا پڑھا دیا. اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا.
کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا. ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے, یہ دیوار پہ مارو گے, جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا. یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, جب بھی یہ تراویح والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں, میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں, سمجھتے ہو. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, 1 ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان ہو. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض. تو اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں. تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا, پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھڈا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھڈا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھڈے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے, مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے. میاں گھر میں آتا ہے, بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے, واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا. یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, بدبو بہت ہے. بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں, خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے, کہتی ہیں وہ ادھر ہی پڑا رہا بس اس دوسرے کمرے میں. تو کوئی بھی وجہ ہے, تو طلاق سے بہتر کیا ہے, ایک آپشن اللہ نے دیا, صلح کا راستہ اختیار کر لو, کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ. سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ؟ دستبردار. مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو, کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے, بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گی آدمی کی کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز 1 نمبر کے, جب آئیں گے یہ ہوڑی ہوڑا شروع کر دیں گے. اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی, ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے. تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے. کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے میں میں افورڈ نہیں کر پا رہا. جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے, اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی. مجھے کیا نقصان ہے بھائی, مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا, مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان. بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر نا, لٹو ہوئے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے ہوا ایسا. ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی, بس وہ بد اخلاق بہت تھی, انہوں نے طلاق دے دی. دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار, کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل. خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو, اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں, بچے ہیں ان کے. تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے,
فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کیا کر لو؟ سلو. سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو، کچھ حقوق چھوڑ دو. دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایک ہمارے دوست تھے ڈیفینس میں، ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس، بالکل ینگ جوان آدمی. ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ، 2 بچے بھی بیچاری کے. ینگ لڑکی 23-24 سال کی، 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی؟ بیوہ. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے، زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے. وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی، لیکن اگر میرے خاندان کو پتہ چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی، یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو، مار دیں گے نا مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں، بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی، تیری زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد، بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی، اس کے بچوں کو سہارا چاہیے. خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں جاب کرو. بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے؟ جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ ہے کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی، بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ، ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ، کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو، وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے، میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ شدید مجبوری میں ہے، نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں، لڑکیوں کا بیڑا غرق، تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری، وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے، کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا، ایسا خاندان میں کی ہے. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے. وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا، میں نے ان سے شادی کروا دی. تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے. یہ باریاں کب دیں گے بولو؟ دن میں. اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا. زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا. بچیوں ان کا جو ہے نا وہ ان کی بیٹیوں کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کی کفالت، بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ عالم. پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. تو الحمدللہ 10-15 سال سے ہنسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا، بچوں کا سرپرست مل گیا، مزید اولاد مل گئی. تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے، یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے، اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا. کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری، اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے،
انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا، کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کی اولاد ہوئی میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرا میں رجسٹرڈ کرواؤ اس کو. اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے، مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہر خاتون ڈیفینس میں پریشان ہوگی کہیں میرے شوہر کے بارے میں تو نہیں. ڈیفینس میں ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی. تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو ڈیفینس، میں نے پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال کو. ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو، یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو ڈیفینس کی کوئی خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں. اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا، برائی سے بھی بچ گئی، بچوں کو سرپرست بھی مل گیا. اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے، میرے میاں کو مجبور کریں، یہ کیسا میاں ہے دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا. تو ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو. لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی؟ تو زنا سے تو بہتر ہے نا، برائی سے تو بہتر ہے. اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی، وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی. تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مجبوری میں جائز ہے. تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے، شادی کے بعد بھی. شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے. تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. شکل دیکھنے پر پابندی ہے. یہ ان میں سلو کروائی ہے. میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا، اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے تو بات کرنے کی اجازت نہیں، پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں. آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں. تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا تو بات چیت بند ہو گئی تھی. تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا، پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا، آفس جانا ہے میں نے. کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا، تو اب پیپر پہ بات چیت شروع ہو گئی. پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو. تو ان میں یہ طے ہوا کہ ہم آئندہ بات چیت کس طرح کریں گے؟ پیپر پہ. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح 8 بجے وہ اٹھا دینا. صبح 12 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے، غصے میں بھن کے بیٹھا. بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا، کم بخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے؟ بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا، تکیے کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے. جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا 8 بج گئے اٹھ جائیں. 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں. صحیح. تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے؟ آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے دیے. یہ نارمل لوگوں اچھی بھلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ، جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لیے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو. یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نساء میں.